الہی عورت کے مخصوص ایام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ اور ان کی گوشہ نشینی نفسیاتی معاملہ ہے۔ عورت شروع سے اپنے اندر کمتری کا احساس پاتی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں، ایک اس کے عضوی نقص کا احساس اور دوسرے اس خون کا جو ماہواری زچگی یا ازالہ بقارت کے وقت نکلتا ہے۔ ماہانہ عادت کو نقص سمجھنے کی بات نوع بشر میں بہت پہلے سے موجود رہی ہے، اسی لیے عورتیں اپنے ان مخصوص ایام میں ایک پلید شے کی طرح کسی کونے میں محبوس رہی ہیں اور ان سے پرہیز کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا، لیکن جو آیت اس کے جواب میں نازل ہوئی وہ یہ نہیں تھی کہ حیض پلیدی ہے اور حائض پلید ہے لہٰذا اس سے معاشرت نہ کی جائے، بلکہ یہ جواب آیا کہ حیض ایک طرح کی جسمانی بیماری ہے اور اس بیماری کے دوران اسے مباشرت نہ کی جائے۔ آیت کا ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کے جواب میں کہیے کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے، پس اس بیماری کے دوران وہ عورتوں سے قربت اختیار نہ کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ہوا اذن جو اس آیت میں آیا ہے یعنی وہ ایک مضر چیز ہے۔ دراصل یہ جملہ ایام حیض میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت کا فلسفہ بیان کرتا ہے، چونکہ اس حالت میں عورتوں سے مباشرت بذات خود کراہت کا سبب ہے اور اس سے کئی ایک بیماریوں کی پیدا ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ اس بات کی تائید طبی تحقیقات سے بھی ہوئی ہے۔ ان بیماریوں میں سے چند ایک یہ ہے: مرد و زن کے تناسل سے عاری ہونے کا امکان، آتشک اور سوزا کے جراثیم کی افزائش، عورت کے اندام نہانی میں حرارت کا غیر ضروری اضافہ، مرد کے عضو تناسل میں خون حیض کے ساتھ مہلک جراثیم کا داخل ہو جانا اور ایسی ہی دیگر بیماریاں جن کا تذکرہ طبی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء عام طور پر حائض عورتوں کے ساتھ مباشرت سے منع کرتے ہیں، چونکہ عورت کے رحم میں بعض رطوبتیں جم جاتی ہیں اور خون حیض کا اجرا انہی جمی ہوئی رطوبتوں کے اخراج کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کیفیت کو دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری کہہ کر پلیدی کا تصور باطل کر دیا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اس آیت کی شان نزول یوں بیان کی گئی ہے۔ انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ یہودی اپنے عورتوں کو دوران حیض گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا پینا ترک کر دیتے تھے، لہٰذا جب اس بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ان سے دوری اختیار کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ ان سے مباشرت کے سوا اور کوئی ممانعت نہیں۔ جلد 1 صفحہ 499۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے حائض فقہی اصطلاح میں محدث ہے۔ فاقد الغسل یا وضو، شخص محدث ہوتا ہے اور اس پر اس حال میں نماز روزہ جیسی عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ حدث ایک ایسی ناپاکی ہے جو طہارت، وضو یا غسل سے دور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم حیض کو بھی جنابت، احتلام اور پیشاب کی طرح نجس سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی نجاست اولاً تو صرف عورت سے مخصوص نہیں ہے اور ثانیاً وہ غسل یا وضو سے دور ہو جاتی ہے۔ زرتشتیوں اور یہودیوں میں حائض عورت کو ایک ایسی پلید شے سمجھا جاتا تھا جو انتہائی قابل نفرت ہو۔ اس طرز عمل نے عورت اور مرد دونوں میں اس احساس کو پیدا کیا کہ عورت ایک پست اور ناپاک ذات ہے۔ خاص طور پر عورت اس حالت میں اپنے اندر احساس شرم اور احساس نقص کرتی اور لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپائے رکھتی تھی۔ ہم پہلے ویل ڈیورنٹ کی بات نقل کر چکے ہیں کہ اس نے کہا، داریوش کے بعد عورت کا مقام خاص طور پر سرمایہ دار طبقے میں پست ہو گیا۔ معاشی طور پر بدحال عورتوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان آنا پڑتا تھا اس لیے ان کی آزادی برقرار رہی، لیکن دوسری عورتوں پر چونکہ اپنے مہینے کے خاص دنوں میں گوشہ نشینی لازم قرار پائی تھی، لہٰذا آہستہ آہستہ گوشہ نشینی کے اس وقفہ نے ان کے لیے وسعت اختیار کی اور ان کی پوری اجتماعی زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، عورت کو پہل شرم و حیا کا احساس اس وقت ہوا جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت حیض میں مرد کے ساتھ اس کی یکجائی ممنوع ہے
عورت کے احساس نقص اور اس کی پستی کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ یہ باتیں درست ہوں یا نادرست، عورت اور پردے کے بارے میں اسلامی فلسفہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے نہ حیض کو عورت کی پستی کا سبب جانا ہے اور نہ ہی پردہ کو اس کی پستی کے لیے عنوان قرار دیا ہے۔ قدر و منزلت میں اضافہ۔ اب تک ہم نے پردے کے رواج کے جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ سب کم و بیش پردے کے مخالفین کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک بنیادی سبب نظر انداز ہو گیا ہے۔ ہماری رائے میں مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے اور عورتوں کے پردہ کرنے کی وجہ نہ روحانیت کا جذبہ ہے، نہ مرد کی عورت کو دبا رکھنے کی خواہش، نہ مرد کا حسد، نہ معاشرتی عدم تحفظ، نہ زنانہ عادات۔ ان اسباب کی زیادہ سے زیادہ ثانوی نوعیت ہو سکتی ہے۔ اصل سبب کی جستجو کے لیے عورت کی اس مخصوص فطرت کا مطالعہ کرنا چاہیے جس کی تعمیر بڑے ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے۔ یہ تمام تر بحث عورت کی حیا، عفت اور اس کے جنسی اخلاق کے بارے میں ہے، اور اس میں عورت کو اپنے آپ کو مرد سے چھپانے کی خواہش کا مسئلہ زیر گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قابل توجہ یہ نظریہ ہے کہ شرم و حیا اور پردہ وہ تدبیر ہے جسے عورت نے خود مرد کے آگے اپنا وقار بڑھانے اور اپنے تحفظ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس نے اپنی ہوش مندی اور خودداد احساس سے یہ بات جان لی ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے مرد کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی اور اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے مرد کی اس کمزوری یعنی عورت کی چاہت کا بھی علم ہو گیا ہے جس سے قدرت نے مرد کے وجود میں نہا رکھا ہے۔ اس نے مرد کو عشق و محبت اور عورت کو حسن و نزاکت کا مظہر قرار دیا ہے۔ مرد فطرتاً رغبت کرنے والا خلق ہوا ہے۔ بقول ول ڈیورنٹ، ازدواج مردوں میں حصول لذت اور عورتوں میں دلربائی کے لیے سپردگی سے عبارت ہے۔ مرد فطرتاً جنگجو اور شکاری جانور ہے جس کا کام جھپٹنا ہے۔ عورت مرد کے لیے ایک انعامی جنس ہے جس کو اسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب عورت کو مرد کے مقابل اپنی ہستی کا علم ہوا اور اس نے مرد کی کمزوری کو جانا تو اس نے مرد کو قابو کرنے کے لیے جس سج و دھج کے ساتھ خود کو سنوارا، اسی طرح خود کو اس سے دور رکھنے کی تدبیر بھی کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے اپنے وقار کی حفاظت کرنا چاہیے اور مرد کے وصال کی آگ کو تیز کر کے اپنے مقام کو بلند کرنا چاہیے۔ ول ڈیورنٹ کہتا ہے، حیا فطری نہیں بلکہ ارادی عمل ہے۔ عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاتھ بڑھانا اور دل لگی کرنا رسوائی کا موجب ہے، چنانچہ یہی بات وہ اپنی بیٹیوں کے ذہن نشین کراتی رہیں۔ وہ مزید کہتا ہے، اظہار محبت سے اپنے آپ کو روکنا اور سپردگی میں امساک مردوں کا شکار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان کے پوشیدہ اعضاء کی نمائش کی جائے تو لا محالہ ہماری توجہ اس طرف جائے گی، مگر طبیعت اس طرف کم ہی راغب ہوگی۔ نوجوان آدمی باحیا آنکھوں کے در پہ ہے، وہ انجانے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ خودداری دلربائی کا ایک انداز ہے۔ خود ہمارے مشہور عارف اور نازک خیال شاعر مولوی نے اس ضمن میں ایک بڑی انوکھی اور بلند پایہ تشبیہ استعمال کی ہے۔ پہلے مرد پر عورت کی اخلاقی حکمرانی کے بارے میں کہتے ہیں، زُیّلن للناس حق آراستاس زعنچ آراستاش چون دونن درستاس۔ جیسا کہ قرآن میں حق تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے دلکش بنایا ہے، اور جب حق تعالیٰ نے دلکش بنایا تو مرد ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ چون پے یسکن الیہاش آفرید کی تواند آدم از حوا برید۔ جب حق تعالیٰ نے ہوا کو اس لیے پیدا کیا کہ آدم کو سکون نصیب ہو اور اس کا دل لگے تو آدم ہوا سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ رستم زال اربود وز حمزہ پیش ہست در فرمان اسیر زال خویش۔ کوئی رستم زال ہو یا حمزہ سے زیادہ بہادر، وہ بہر صورت اپنی بیوی کے تابع فرمان ہے۔ آن کے عالم مست گفتارش بدی کلمینی یا حمیرا میزدی، وہ جن کی گفتگو سارے عالم کو مسحور کرتی تھی وہ بھی
کلمینی یا حمیرہ پکارتے تھے، یعنی حمیرہ مجھ سے بات کرو۔ اس کے بعد مولوی ایک چھوٹی مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی علیحدگی اور ان میں عدم اختلاط کس طرح عورت کی محبوبیت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی قدر و منزلت کو بڑھاتے ہیں اور مرد کے دل کو گداز کر کے اس کی آتش شوق کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک نہایت لطیف مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آب غالب شد بر آتش از لهیب، ز آتش او جوشد جو باشد در حجیب، چونکه دیگی حایل آمد آن دو را، نیز کرد آن آب را کردش هوا۔ اگر پانی اور آگ کے درمیان سے رکاوٹ ہٹا دی جائے تو پانی آگ پر غلبہ پا کر اسے بجھا دے گا، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان رکاوٹ حائل رہے تو اس وقت آگ پانی پر اثر ڈالے گی اور اسے جوش میں لائے گی، یہاں تک کہ سارا پانی بھاپ میں تبدیل ہو جائے۔ ابتدا میں پیدا ہونے والے تصور کے خلاف مرد ہر جائی عورت کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس نے اپنی نسبت عورت کی بے اتنائی کو سراہا ہے۔ ابن العفیف کہتا ہے، تیرا اظہار نفرت کرنا ہی تیری محبت کی دلیل ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تیرے غصے میں تیری رضا چھپی ہے۔ چه خوش نازیست ناز خوب رویاں، ز دیده رانده را از دیده جویاں۔ مجموعی طور پر ایک کے فراق اور دوسرے کے عشق کے درمیان ایک رابطہ ہے، بالکل ایسا رابطہ جیسا عشق و سوز اور حسن و فن کے درمیان پایا جاتا ہے۔ گویا عشق فراق کے دامن میں پرورش پاتا ہے اور عشق اور حسن عشق کی گود میں پلتا ہے۔ برٹرینڈ رسل کہتا ہے، یہ بات قابل افسوس ہے کہ عورت آسانی سے حاصل ہو جائے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے وصال میں دشواری حائل ہو، تاہم یہ دشواری غیر ممکن صورت اختیار نہ کرے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، جہاں اخلاقیات پوری طرح آزاد ہوں وہاں عاشقانہ شاعری کرنے والا شاید ہی اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کا خواہاں ہوتا ہے، کیونکہ اسے جد و جہد اور انتظار کے بغیر بڑی آسانی سے محبوب سے وصل کا موقع مل جاتا ہے۔ ول ڈیورنٹ لذائذ فلسفہ پلیجرز آف فلاسفی میں کہتا ہے، جو چیز ہم تلاش کریں اور ہمیں نہ ملے وہ ہمارے لیے زیادہ پیاری اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ خوبصورتی کا تعلق رغبت سے ہے اور رغبت قناعت کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات الفریڈ ہچکاک کی ہے، جسے عورتوں کے ایک مجلہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ عورت بھی مرد کے لیے ایک سنسنی خیز ایڈونچر فلم کی مانند ہونی چاہیے، جس کے کھوج کے لیے مرد کو اپنی قوت تخیل صرف کرنا پڑے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہی روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ مردوں کو ان کے بارے میں کھوج کے لیے زیادہ زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی مجلہ اپنے ایک شمارے میں اسی شخص سے کہ جسے وہ فلم سازی کے ناطے عورتوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات کا حامل قرار دیتا ہے، یہ بات نقل کرتا ہے، مشرقی عورتیں چند سال پہلے تک چہرے پر نقاب ڈالنے کے سبب خود بخود پرکشش دکھائی دیتی تھیں، لیکن ان ممالک کی عورتوں نے مغربی عورتوں کی برابری میں بتدریج کوشش جاری رکھ کر اس پردے کو برطرف کیا جو کل تک ان کا طرۂ امتیاز تھا، اور اسی کے ساتھ ان کی جاذبیت بھی مدھم پڑ گئی۔ کہا جاتا ہے آرزومندی دوری کی پیداوار ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دوری آرزومندی کی پیداوار ہے۔ آج یورپ اور امریکہ میں جس خلا کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے وہ محبت اور چاہت کا خلا ہے۔ یورپی مفکرین کی تحریر میں یہ نقطہ بہت زیادہ مطالعے میں آتا ہے کہ آج کے دور میں عورتوں اور مردوں کی بیجا آزادی اور آوارگی نے عشق و محبت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ آج دنیا میں لیلا مجنوں اور شیریں فرہاد جیسی چاہتوں کو فروغ حاصل نہیں۔ میں لیلا مجنوں اور شیریں فرہاد کے افسانوں کے تاریخی پہلو پر تکیہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ افسانے ان حقائق کی منہ بولتی تصویریں ہیں جو مشرق میں پائی جاتی ہیں۔ ان داستانوں سے یہ بات سمجھ میں
سمجھی جا سکتی ہے کہ عورت مرد کی دسترس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے سبب کس منزلت تک پہنچی ہے اور کس حد تک اس نے مرد کے سر نیاز کو اپنے سامنے جھکا رکھا ہے۔ یقیناً عورت کا اس حقیقت کو سمجھنا اس کے حق میں مؤثر رہا ہے کہ مرد کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اسے اپنے آپ کو ایک راز کی طرح پوشیدہ رکھنا چاہیے۔